پہلی بات تو یہ کہ آج الیکشن کمیشن نے عمل کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دو تاریخیں تجویز کی، صدر پاکستان کو بھیجی۔ صدر پاکستان نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی اور جیسی ہی یہ تاریخ آئی آپ نے ابھی سن لیا، وزیر خزانہ نے اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، صاحب دو ٹوک بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی۔ مگر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے اگر انہوں نے مسترد کر دیا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وزیر یا کوئی آدمی اس ملک کے قانون کے حساب سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے حساب سے اس کو رد کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، وہ بائنڈنگ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی ابہام ہے، آپ ریویو ڈال دیجئے، لیکن آپ کے منسٹر صاحب نے، جو لا منسٹر نے کہا تھا یہ تو 4-3 سے فیصلہ ہمارے فیور میں آ گیا، ہم نہ ریویو ڈالیں گے نہ کچھ ڈالیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ کیئر ٹیکر کا پیریڈ 90 دن سے نہیں آگے جا سکتا، لیکن یہاں ایک اسپیشل سچویشن آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی لچک دے دی۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے، 90 ڈیز کیئر ٹیکر، ورنہ تو آپ کیئر ٹیکر اکتوبر تک لے جائیں گے۔ اب اگر فرض کریں، اگر یہ جیسے فائنانس منسٹر صاحب کے فرما رہے تھے کہ جی کے پی کے گورنر از باؤنڈ، پہلے ہی آپ ان کے اوپر سپریم کورٹ کے ریمارکس آ چکے ہیں کہ انہوں نے غیر آئینی بات کی۔ اگر وہ اب نہیں کرتے تو وہ مرتکب ہوں گے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کے، پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں ایک تو دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا عدلیہ ہو، اس کے حوالے سے ایک پوری تحریک چل رہی ہے جو حکومت کی جماعتیں چل رہی ہیں، عوامی جلسوں میں اس کا بڑا ذکر ہے۔ مگر اس فیصلے کے حوالے سے ایک نئی توجہ آئی تھی جو اس کے فیصلے آنے کے چند منٹوں کے اندر ہی آ گئی تھی کہ یہ فیصلہ جو گو کے فیصلے میں تو لکھا ہوا تھا کہ 3-2 کا فیصلہ ہے، اور جو 2 جج صاحبان کے جو نوٹس تھے وہ اس کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا تھا عدالت نے۔ لیکن بہرحال حکومت نے اس کی تشریح کی کہ یہ تو 4-2 کا فیصلہ ہے۔ بالکل غلط ہے جی۔ دیکھیے کورٹ میں یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ جو ان کے نوٹس تھے، اگر وہ حصہ بھی بنا دیں، اس بینچ، آپ خود بتائیے کامران صاحب، کتنے لوگ ججوں نے یہ کیس سنا؟ ریکانسٹیٹیوٹ آرڈر آف دا کورٹ 27(2) کا آپ دیکھیے، وہ آرڈر آف دا کورٹ از دیٹ کہ بینچ از ریکانسٹیٹیوٹیڈ، یعنی وہ جو فیصلہ 23 سال کو جو نوٹ لکھے، اس وقت بھی تو وہ جو میجورٹی کے جج، وہ تو پھر بھی مائنورٹی میں تھے اس دن۔ میجورٹی ججز جو تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ کیس چلے گا۔ اگر انہوں نے اس کو نوٹ کا اپنا حصہ بنا دیا، یہ تو نہیں ہوتا کہیں سے ججمنٹ لے کے اس کو اپنے ساتھ کر لیں، اسٹل دے آر، اور ان 5 نے سائن کیا ہے اس کو سارے فیصلے کو، لیکن یہ لکھا کہ ہم اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب 23 تاریخ کو یہ بینچ ٹوٹی تھی تو اس میں پھر 9 ججز کے سگنیچرز تھے کہ جس کے بعد یہ ٹوٹ گئی، اور پھر چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ نئی بینچ کو۔ اور آپ یہ بتائیں کامران صاحب، ان لوگوں نے اپنا ایک ویو دیا تھا، کیس ابھی چلا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا یہ کیس میرے حساب سے ان کے معزز جج صاحبان جو تھے، انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ یہ بنتا نہیں، ایک جج صاحب نے کہا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، کسی نے کہا جو بھی کہا، لیکن آپ بتائیں کبھی اس کا ایسا ہوا ہے کہ 2 جج جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا ہو، ان کا فیصلہ کہیں سے لے کے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ ہو گیا؟ 5 لوگوں نے سنا فیصلہ، کیس سنا، وہی فیصلہ کریں گے۔